السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین، تفسیر القرآن میں آج کی ہماری سورہ ہے سورہ الم نشرح۔ اس سورہ کا نام سورہ انشراح بھی ہے، اور انشراح کا مطلب ہوتا ہے خوشی یا ہیپینس۔ تو اس سورہ کی کل 8 آیات ہیں، اور یہ بھی مکی سورہ ہے، اور یہ اسپیسیفکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی تھی۔ جو سٹارٹنگ کی 4 آیات ہیں وہ تو اسپیسیفکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھیں اور امت مسلمہ کے لیے بھی ہیں۔ تو اس سورہ کی شان نزول ہے، اور اس میں جو ہے وہ واقعہ شق صدر کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بار ہوا تھا۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سینہ چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا گیا تھا، اور پھر اس کو جو بھی ہوا تھا وہ میں آپ کو اس کا ریفرنس دیتی ہوں۔ تو یہ 2 مرتبہ ہوا تھا۔ ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت چھوٹے تھے، ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے، ایک میں ملتا ہے 5 سال کے تھے، تو واللہ عالم۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے اس وقت دائی حلیمہ کے پاس گاؤں میں زیر پرورش تھے۔ تو وہاں پر جبرائیل امین جو ہے وہ تشریف لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے جو آپ کے رضائی بہن بھائی تھے ان کے ساتھ۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور اس میں سے دل نکالا، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں نے خود یہ سارا کچھ دیکھا، مجھے نہ تو کوئی تکلیف ہوئی، نہ درد ہوا، نہ خون نکلا، اور یہ سارا کچھ میں دیکھ رہا تھا۔ تو پھر اس دل میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور پھر اس دل کو ایک سونے کے تشت کے اندر آب زمزم تھا اس سے دھویا گیا۔ وہ تشت جو تھا وہ جنتی تشت تھا سونے کا، اور پانی جو تھا وہ دنیاوی پانی تھا، یعنی آب زمزم۔ آپ اس سے زمزم کی اہمیت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تشت جنتی لیکن پانی دنیاوی، اور وہ بھی آب زمزم۔ اس سے اللہ کے رسول کا دل دھویا گیا، اور پھر اس کو پھر سے اس کی جگہ پر لوٹا دیا گیا اور اس کو جوڑ دیا گیا۔ تو جب دوسرے بچوں نے یہ سارا کچھ دیکھا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ قتل کر دیے گئے ہیں، وہ بہت زیادہ گھبرا گئے، سارے بچے شور کرتے ہوئے وہ پہنچ گئے دائی حلیمہ کے پاس۔ تو پھر اس کے بعد دائی حلیمہ نے خطرہ محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ تو یہ سارا واقعہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں پیش آیا تھا، اور اسی طرح سے ایک واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات، جب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی تھی، اور جب حضرت جبرائیل امین اس وقت نازل ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تب بھی سیم یہی ہوا تھا، اور اللہ کے رسول کا دل جو ہے وہ اسی طرح سے دھویا گیا تھا، شق صدر اس وقت بھی ہوا تھا۔ تو اب ہم اس سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں، اور ہمیں پہ پتہ چلے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نبی پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا، اور تجھ پر تیرا بوجھ ہم نے نہیں اتار دیا، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی اور ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ یہاں ایک اس سینس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جس طرح سے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا گیا اسلام کے لیے، اور شریعت میں کشادگی والی نرمی اور آسانی بنا دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیا اور کھول دیا۔ ایک معنی تو اس کے یہ ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ جو واقعہ شق صدر ہوا تھا جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو یہاں اللہ تعالیٰ وہ اپنا احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ نہیں اتار دیا جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی۔ کون سا بوجھ؟ ایک ہوتا ہے گناہوں کا بوجھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہاں پر ہر قسم کا گناہ ہو رہا تھا، بت پرستی ہو رہی تھی، شرک ہو رہا تھا، شراب نوشی ہو رہی تھی، جادو اور کاہن کے پاس لوگ جاتے تھے،
جادوگروں کے پاس، اور ہر طرح کی برائی ہوتی تھی اس زمانے میں۔ جھوٹ تو خیر ہر زمانے میں ہی بولا جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی ان تمام گناہوں سے پاک تھے، ہر طرح سے، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے نبوت ملنے سے پہلے، اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ نبی سے گناہ کبھی سرزد نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ گناہ تو مراد نہیں ہے، لیکن خطائیں بے شک ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کرتی گئی ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر عبادت کرتے تھے اور اس وجہ سے اللہ کے رسول کے پاؤں جو ہے وہ سوج جاتے تھے، تو اماں عائشہ فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلی پچھلی تمام خطائیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں، پھر آپ کیوں عبادت میں اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اگلی اور پچھلی جتنی بھی خطائیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، یا جس کی وجہ سے انسان کی پیٹھ جو ہے وہ گناہوں کے بوجھ تلے آ جاتی ہے، وہ تمام خطائیں بھی ہم نے آپ کی معاف کر دیں۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، اور دوسرا یہ مطلب ہے کہ جو دعوت و تبلیغ کا ایک بوجھ تھا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بوجھ بھی ہم نے آپ سے گریجولی اتارا، یعنی کہ آہستہ آہستہ جس طرح سے دعوت و تبلیغ آپ نے کی، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور راہیں ہموار کی اسلام کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں میننگ اس میں آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ اچھا، اس سے یہ مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس کے بغیر ہمارا دین مکمل ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ہماری کوئی عبادت ہو، چاہے وہ اذان ہو، نماز ہو، ایون کہ ہمارا کلمہ بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیے بغیر ہماری عبادات بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کوئی بھی اگر دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس دو ہی سورس ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، تا قیامت اللہ تعالیٰ کا جب تک نام لیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جائے گا۔ اور جس طرح کہ سورہ کوثر کی تفسیر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر دیا ہے، اس میں یہ ذکر بھی شامل ہے کہ کثیر تعداد میں جو ہے امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہے، ڈیلی بیسس پہ کرتی ہے، بار بار کرتی ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا رہے گا۔ نہ صرف انسان بلکہ فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ تو اسی طرح سے نہ صرف ذکر بلکہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ رحم ہی تم پر تب کیا جائے گا جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، سورہ محمد کے علاوہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تم پر لازم ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب خوش دلی کے ساتھ اللہ کے رسول کی پیروی کرنا۔ تو اسی لیے یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تا قیامت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب بھی کسی بات کی امپورٹنس اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس آیت کو 2 یا 3 بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اس وقت کے جو ابتدائی دور کے صحابہ کرام تھے ان کو ریلیکس کر رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ ابھی فی الحال جو اسلام کی راہ میں آپ کو اتنی زیادہ تکالیف کا سامنا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایز اے ہول بھی ہے، ایز اے جنرل بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی مشکل آتی ہے زندگی میں، چاہے وہ دینی معاملات میں ہو یا دنیاوی معاملات میں ہو، وہ وقتی ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ معاملات آسان کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ یہاں اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جب بھی فارغ ہوں نماز سے یا تبلیغ سے، کیونکہ ایک بہت بڑا مشن تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر، تو آپ بہت بزی رہتے تھے دعوت و تبلیغ میں یا جہاد میں، تو ان تمام چیزوں سے یا دنیاوی جتنے بھی معاملات
اللہ کے رسول کرتے تھے. تو ان سب سے اللہ کے رسول جب بھی فارغ ہوں تو اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت میں محنت کیجیے. اور سورہ مزمل میں اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے جس کے تہجد کی نماز کا حکم دیا تو یہاں اللہ کہتے ہیں کہ آپ عبادت میں محنت کیجیے اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگائیے. یہ اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے اور آپ کے اور میرے لیے بھی ہے کہ جب بھی انسان فارغ ہو, یہاں پہ فراغت سے مراد یہ ہے کہ فرائض کے علاوہ, ٹھیک ہے, کیونکہ فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے, اس کے علاوہ پھر انسان جب دنیاوی معاملات سے دور ہو یا دیگر کام کاج سے تو انسان کی کنسنٹریشن عبادت کی طرف ہونی چاہیے. اور اللہ کہتے ہیں عبادت میں آپ محنت کریں, کیونکہ محنت کریں گے تبھی اس کا صلہ آپ کو جنت کی صورت میں ملے گا. ٹھیک ہے, جس طرح کہ ایک صحابی تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں, آپ مانگیں. تو ان صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کی صحبت چاہیے, آپ کا پڑوس چاہیے. اتنی بڑی ڈیمانڈ ان صحابی نے کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کچھ اور مانگ لیں. تو ان صحابی نے فرمایا کہ نہیں, مجھے تو یہی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سجود کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں, اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ میرا پڑوس دیں گے جنت میں. تو اللہ تعالیٰ کے قریب اگر آپ ہونا چاہتے ہیں یا اللہ کے رسول کے قریب تو اس کا واحد یہی حل ہے, جیسا کہ سورہ علق میں بھی ہم نے پڑھا کہ سجدے کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیے, جو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اللہ کو یہ رکوع اور سجود ہی بہت پسند ہے, یعنی کہ نماز. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ فارغ وقت میں ہوں یا نفلی نماز مراد ہے تو آپ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دل لگائیں اور اس میں محنت کریں. ٹھیک ہے, تو یہاں الحمدللہ ہماری سورہ انشراح کی تفسیر مکمل ہوتی ہے. اور آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو پڑھا ہے, جو سمجھا ہے, اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. کوئی بھی غلطی یا کمی بیشی تفسیر بیان کرتے وقت ہو گئی ہو تو اللہ اسے درگزر فرمائے. آمین.